لیکن یہاں ان کے لیے عدالتوں میں بھی ان کا پروٹوکول الگ ہے. وہ جس کو چاہے، ہاں یہاں استثناء چلتا ہے. بڑی صحیح آپ نے بات کی، حکمرانوں کو استثناء ملتا ہے قانون کی یہ زوال کی نشانیاں ہیں یہ. تو ان معاملات میں جا کے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو بھیجا. اور یہ جو طبقہ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک عذاب ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ ہر دور میں ہر جگہ پہ یہ رہے ہیں. ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، ہمیں یہ بھی بلیک میلنگ کی جاتی ہے کہ تم مسلمان ہو اور وہ جو نجات دلانے والے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ عیسائی ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ امریکہ ہے. یعنی صدام مثال ہے آپ لوگوں کے لیے. کیا تھا؟ پوری دنیا جانتی ہے، اس کے عوام جانتے ہیں. شاہ ایران کیا تھا؟ لیکن جن کو لایا ان کو ہٹایا گیا. اللہ پاک نے ایسے حالات پیدا کیے کہ وہ ان کو ہٹا دیا گیا. اب جو آئے ہیں اب ان کا امتحان ہے. اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک کوئی آدمی اپنے آپ کو ایکولی برابر قوانین کے ماتحت نہیں کرے گا. جس کو ہم مساوات محمدی کا ہم نام دیتے ہیں، کام نہیں کرتے. فرمایا وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. بنی اسرائیل کو ہم نے سلیکٹ کر لیا تھا، چن لیا تھا. کس بنیاد پہ؟ علم کی بنیاد پر. اور پورے اللہ العالمین اس دور کے پورے دور جو تھا ان کا، اس دور میں ان کو ہم نے چن لیا علم کی بنیاد پہ. اب دیکھیں اللہ پاک نے ہمیں بھی یہ علم دیا ہے قرآن کی شکل میں. اللہ پاک نے قرآن کو جگہ جگہ پہ العلم قرآن کا نام رکھا ہے، وحی کا نام رکھا ہے العلم. اور یہ ہماری اللہ پاک نے ہمیں بھی چنا ہوا ہے اسی علم کے. لیکن اگر ہم اس علم سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں، ہم اس کو بروئے کار نہ لائیں، ہمارا خود بھی اس پہ ایمان نہ ہو، اور ہم خود کہیں کہ یہ علم جو ہے پتہ نہیں منسوخ کہاں سے ہے، کیا کیا نہیں ہے، اسے بات پوری بنتی ہے کہ نہیں بنتی، ہم خود تذبذب کا شکار ہوں، تو یہ علم ہمارے لیے کیا کام آ سکتا ہے؟ یہ ایک اور چیز ہے جو ہمیں اللہ پاک نے ایک گفٹ دیا ہوا ہے، جس سے ہم جو ہے بدقسمت ہیں کہ اسے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے. ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن ہمارے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے. یہ علم اللہ پاک کہتا ہے کہ یہی تو بنیاد ہوتی ہے کسی قوم کی. آج بھی پوری دنیا میں آپ قرآن لے کے باہر نکلیں، یہ تجربہ شدہ باتیں ہیں. میری اپنے فرقوں کے ساتھ، غیر ملکوں کے ساتھ، دوسرے مذہب کے ساتھ جب بھی بات ہوتی ہے، جب بھی قرآن سے استفادہ کرتے ہیں، ان کے منہ بند ہو جاتے ہیں. وہ ایک پڑھ رہے تھے، ایک آدمی، میں آپ کو لطیفہ سناتا ہوں اور یہ صحیح واقعہ ہے. ایک جگہ پہ قادیانیوں نے شروع میں ایک پورا گاؤں، وہاں کے نمبردار کو، یہ سیالکوٹ کا واقعہ ہے، اس کو کہا کہ یہ دیکھیں آپ اس کو نبی مان رہے ہو. وہ گاؤں نمبردار انسان وہ کنورٹ ہو گیا قادیانی، اور اس نے کیا کیا کہ وہ جو مسجد تھی اس مسجد میں وہ مولوی صاحب جو تھے نا، وہ قادیانی جماعت کے مولوی وہاں بٹھا دیے. اب دوسرے انہوں نے کہا کہ جی مولوی صاحب نے کہا جی آپ مجھ سے مناظرہ کر لیں مرزا صاحب کی نبوت کے بارے میں. نمبردار نے کہا ٹھیک ہے جی، اگر یہ مولوی صاحب ہار گئے تو میں جو ہے میں ان کو نکال دوں گا اور مسجد جو ہے میں مسلمانوں کو دے دوں. انہیں کہا جی کہ مرزا نے دیکھے یہ بڑا جھوٹا آدمی تھا، ذرا بات سمجھے. اور اس نے کہا کہ اس نے دیکھو یہ جھوٹ بولا، یہ جھوٹ بولا، یہ جھوٹ بولا، یہ جھوٹ بولا، اور جھوٹا جو ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا. آپ اس بات کو مانتے ہیں نا؟ بالکل صحیح. اب وہ جو قادیانی مولوی تھا اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ اس کا جواب میں دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی حضرت ابراہیم نبی تھے یا نہیں تھے؟ ہاں جی تھے جی. انہوں نے کہا جی یہ حدیث ہے بخاری سے، آپ بخاری شریف کو مانتے ہو؟ کہ ہاں مانتا ہوں جی. اب ہمارا مولوی کیسے کہے کہ بخاری کو نہیں مانتا؟ اس کے لیے تو وہ دین ایمان ہے. انہوں نے کہا یہ دیکھے حضرت ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے، وہ جھوٹ بول کر نبی رہ سکتے ہیں تو میرے صاحب تو نہیں رہ سکتے نبی. یہ سچا واقعہ ہے.
ان کو کیا مولوی صاحبان کو، یہ تو اپنے فرقے کے اندر وہ کولو کی بیل کی طرح چل رہے ہیں. اب آپ بتائیں کہ اس کا کیا جواب کیا ہو سکتا ہے کسی کے پاس؟ جب آپ قرآن پہ آئیں، حضرت ابراہیم کے بارے میں جب قرآن کے انہو کانا صدیقا، پھر کوئی ٹھہر سکتا ہے سامنے؟ بات ہی نہ کرتا. یہ روایات کی اسیر جو قرآن کو چھوڑ کے ہم کہتے ہیں یہ سارا کچھ جو کچھ ذخیرہ ہے روایات کا، یہ قرآن کے تحت آپ کے لیے ایک قیمتی ہے، لیکن قرآن کے بغیر یہ آپ کے گلے میں توق ہے. قرآن کے بغیر قرآن کو آپ رکھیں، قرآن سب سے آگے. تو یہ جو واقعہ ہے یہ میں آپ کو اس کا حوالہ بھی دوں گا کبھی، اس وقت میں جان بوجھ کر نہیں دینا چاہتا. وَأَتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ، ہم نے ان کو جو چنا تھا پوری اس دور کی انسانیت کے مقابلے میں، ہم نے ان کو کیا دیا تھا؟ ہم نے ان کو آیات دی تھی. آپ کو بھی آیات ملی ہیں، لیکن وہی بات یہ ہے جیسے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ ایک انسان کا اپنے رب پر ایمان یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وہ قدر نہیں کرتا، حالانکہ ہے بہت قیمتی، اور اکثر کے پاس کیا 99% کے پاس یہ موجود ہے یہ قیمتی دولت، لیکن جب اس کو قدر ہی نہیں ہے وہ استعمال کیا کرے. اسی طرح یہ قرآن مجید بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، ایک بہت قیمتی ہدیہ ہے اللہ پاک کی طرف سے انسان کو، پوری انسانیت کو. لیکن یہ ہے کہ جو اس کے حاملین ہیں، جو اپنے آپ کو سو کالڈ مسلمان کہلاتے ہیں، انہوں نے اس کی قدر ہی نہیں کی. وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی اتنا رول ہے ہی نہیں، اس کو صرف یہی ہے کہ چون کے اور رکھ دو، باقی ہماری فرقہ کافی ہے، ہمارا فرقہ کافی ہے. تو قرآن کو در حقیقت وہ کہتے ہیں نا آئے ظالم تو نے پی ہی نہیں، ہم نے اس کو چکھا ہی نہیں. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو آیات دی ما فیہ بلاء مبین، جس کے اندر سری آزمائشیں تھیں. اب یہ کہتے ہیں ان ہؤلاء لا یقولون، اب یہ کہتے ہیں کہ ان ہی الا موتۃنا الاولی وما نحن بمنشرین، کہ ہم تو دوبارہ اٹھیں گے ہی نہیں، یہ جو مرنا ہے بس مر گئے. فاتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اٹھنا ہے تو جو ہمارے پہلے مر گئے پہلے ان کو تو لے آؤ اٹھا کے، اگر تم سچے ہو تو. اگر تم سچے ہو تو جو مر گئے ہیں ان کو اٹھا لو. اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بھلا یہ وہ بہتر ہیں یا قوم تبع، یہ قوم تھی جیسے کہ مختلف قومیں اللہ پاک نے قوم ہود، قوم صالح، سمود، اس طرح کی وہ جو قومیں تھیں، ایک قوم تبع بھی تھی. تو اس حوالے سے اللہ پاک نے ان کے بارے میں بات کی ہے اور فرمایا کہ جو ان سے پہلے گزر گئے اہلکناہم، سب کو ہم نے ہلاک کیا. انہم کانوا مجرمین، وہ سارے کے سارے جو تھے کیا تھے؟ مجرم تھے، جو بھی اس نظریے کے قائل تھے کہ اگر اٹھنا ہے تو ابھی اٹھاؤ. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے یہ جو آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے، یعنی اس پوری کائنات کو جو ہم نے پیدا کیا ہے، یہ کوئی لاعبین، یہ کوئی کھیل کود یا اپنے شغل کے لیے پیدا نہیں کیا. یہ لائب، یہ کوئی شغل کے لیے نہیں ہے. ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے ان کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ایک مقصد ہے اس کا، یہ پوری کائنات کا پیدا کرنا اور اس میں انسان کو پیدا کرنا، پھر انسانوں میں نبوت کا جاری کرنا، پھر نبیوں کے ذریعے کتاب